الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بزرگان محترم، سب سے پہلے تو میں اپنے دونوں رفیق مکرم اور آپ کی اس مسجد کی روح اور روح رواں دونوں جو امام صاحبان ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے دین کی کچھ باتیں رکھنے کا موقع یہ عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمامی خدمات کو قبول و منظور فرمائے اور دونوں حضرات کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی صحت و تندرستی کے ساتھ خوب برکت نصیب فرمائے، آمین۔ ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، دے زباں پر وہ بات جو دل پر اثر کرے۔ دین کی ساری ہی باتیں سلام قابل قدر ہے، دین کی ساری ہی باتیں سلام قابل قدر ہے، ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کریں۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت جو کہی جاتی ہے سورہ کوثر، میں نے اس کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو ابن کثیر علیہ الرحمہ نے جن کے تعلق سے ہمارے حضرت خطیب الامت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابن کثیر کو علم کثیر سے نوازا تھا۔ اللہ تعالی نے ابن کثیر علیہ الرحمہ کو علم کثیر سے نوازا تھا اور ہر دور میں ایک جم غفیر اس سے جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا انشاءاللہ آگے۔ تو ابن کثیر علیہ الرحمہ نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ یہاں پر صلی اس سے نماز عید مراد ہے اور ونحر اس سے قربانی مراد ہے، اور اسی سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو پہلے وہ نماز عید ادا کرے گا، نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کا جانور قربان کرتا ہے تو قربانی صحیح ہوگی، اور اگر کسی نے کہ وہ ایسے مقام پر رہتا ہو جہاں نماز عید ادا ہوتی ہو اور نماز عید سے پہلے اگر وہ قربانی کر لے تو یہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، کوئی ایسی جگہ پر رہتا ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، دیہات ہے، جہاں پر نماز عید کے شرائط نہیں پائے جاتے اور نماز نہیں ہوتی ہے، تو اگر نماز سے پہلے وہ قربانی کا جانور قربان کر دیتا ہے تو وہ صحیح اور درست ہے۔ یہ کیوں کہا؟ فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز کا حکم پہلے ہے اور قربانی کا بعد میں ہے۔
تو اسی ترتیب سے پہلے نماز عید کی ادائیگی کرنی پڑے گی اور اس کے بعد قربانی کا عمل یہ درست ہوگا۔ اور قربانی فقیہ العصر سید السادات صاحب فتاوی رحیمیہ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کے نواسہ داماد، میرے اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب کے استاد مرحوم حضرت مولانا مفتی عارف حسن عثمانی فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدم تا ایدم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کچھ اعمال ایسے رہے ہیں کہ جو ہر امت میں ضروری رہے ہیں، ہر امت پہ ضروری رہے۔ ان میں ایک چیز ہے، ایک عمل ہے نماز، کہ آدم تا ایدم، اور ادا کرنا ہے آخری دم تک۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی پڑھنا ہے۔ جیسے دعوت و تبلیغ کے ہمارے احباب فرماتے ہیں کہ یہ کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی کرنا ہے، تو نماز بھی ایسا ہی عمل ہے۔ اسی لیے اکبر مرحوم نے کہا ہے کہ مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ، امید شفا خدا سے رکھو، امید شفا خدا سے رکھو، علاج ترک نہ کرو کیے جاؤ۔ تو اسی طرح وہ نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ کرو قضا نمازیں، ہرگز نہ کرو قضا نمازیں، مرتے مرتے بھی ادا کیے جاؤ۔ کتنا بھی ہو زمانہ بے حیا، تم پیروی حیا کیے جاؤ۔ بہرحال کتنا بھی ہو وقت بے حجابی، کتنا بھی ہو وقت بے حجابی، تم پیروی حیا کیے جاؤ۔ تو بہرحال استاد مرحوم فرماتے تھے کہ نماز کا عمل بھی ہر امت میں اور ہر امت پہ فرض رہا ہے، اسی طرح قربانی کا عمل بھی، اور قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ تو قربانی کے فضائل و مسائل اس سے تو آپ واقف ہے۔ مجھے اس تعلق سے اگر وقت رہا تو 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں کہ قربانی کے اس عمل سے ہمیں سبق کیا حاصل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالی کا جو بھی حکم ہو تو تعمیل حکم بچا لانا ہے، چاہے میری عقل میں اور آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ارے ہماری عقل ہی کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میری عقل میں بات نہیں آتی، میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے؟ ہماری عقل ہی کیا ہے کہ ہم یہ کہیں؟ شریعت کی کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا تو میری اور آپ کی عقل کا قصور ہے۔ تو یہ عمل کیسے پتا چلا کہ پہلا سبق قربانی سے تعمیل حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اور شاعر نے کہا ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو دیکھیے قربانی کا واقعہ اور قصہ آپ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا خواب دین میں حجت ہوتا ہے، میرا اور آپ کا خواب حجت نہیں ہوتا۔
اگر میں اور آپ فتاوی عالمگیری میں یہ جزیہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خواب میں یہ دیکھے کوئی مسلمان کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھرا رہا ہے تو بیدار ہونے کے بعد، نیند سے اٹھنے کے بعد یہ کام نہ یہ کہ صرف اس کو نہیں کرنا ہے بلکہ حرام ہے۔ کیوں؟ میرا اور آپ کا خواب، امتی کا خواب حجت نہیں ہوتا۔ تو خواب میں یہ حکم دیا گیا تو بیٹے کا امتحان لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ نہیں کہ بھائی بیٹا اگر یوں کہتا کہ جو بعد میں چل کر نبی بننے والے تھے کہ نہیں ابا جان میں آپ کا اس میں ساتھ نہیں دے سکتا، تو وہ اس عمل سے رک جاتے، نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے یہ مجھے اور آپ کو تعلیم دینی تھی کہ بھائی والد کے ہر اس حکم پر کہ جو خلاف شرع نہ ہو اس پہ اولاد کیا کرے؟ لبیک کہے۔ تو قرآن کریم نے سورہ صافات میں اس کا تذکرہ کیا کہ فلما رأى کیا ہے؟ فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین۔ تو سعادت مند بیٹے نے یہ کہا کہ اے والد گرامی، آپ کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ اس سے کو کر گزریے۔ تو اس میں اولاد کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ وہ ماں باپ کی ہر وہ بات کہ جو خلاف شرع نہ ہو اس پر لبیک کہے۔ اور دوسرا، میں اور آپ اور دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو اس میں حکمت، علت، مصلحت، منفعت، اس کو ڈھونڈتا نہ پھرے۔ آج کا دور عقل پرستی کا دور ہے کہ ہر چیز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میری عقل یہ کہتی ہے، میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، یا یہ کہ جا کر پوچھیں گے کہ حضرت شریعت کے فلاں حکم میں کیا علت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، کیا منفعت ہے۔ تو ہمارے حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ سے میں نے بارہا سنا، مفہوم یہ ہے کہ شریعت نے جس حکم کی علت، حکمت، منفعت قرآن و حدیث میں بیان کی ہے، تم جو سائل ہے اس سے بیان کرو اور سامع ہے اس سے بیان کر لو، ورنہ بلا وجہ اپنے ذہن سے باتیں بیان نہ کرتے پھرو۔ یا یہ کہ کسی نے بیان کی ہے، میں نے اور آپ نے پڑھ لی اور اس کو وہ آگے چلتا کر دیا۔ تو حضرت سے کئی مرتبہ ہمارے یہاں مجلس لگتی تھی، حضرت سے سوالات کیے جاتے تھے، اور کوئی ایسا سوال ہوتا تھا کہ اس فلاں حکم میں حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، اور منفعت وہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تو حضرت قرآن و حدیث میں اگر اس کا بیان ہوتا ہے تو بیان کرتے، ورنہ کہتے کہ ہمیں نہیں معلوم، صاف کہہ دیتے۔ اور پھر آگے فرماتے کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ بھائی کہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ نے جو کہا ہے، اللہ کے رسول نے جو کہا ہے وہ بالکل 16.5 آنا صحیح ہے، 100% بات صحیح ہے، اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور مومن کی شان قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے اس کی اطاعت کی، ہم نے سنا، ہم ایمان لائے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ سمعنا وعصینا یہ ہماری صفت نہیں ہے، کسی اور کی قرآن نے بیان کی۔ تو مومن کو تو ہر حکم پہ لبیک کہنا ہے۔ اب قربانی کے تعلق سے کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک طویل عرصے سے یہ بات لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی قربانی کے ایام آ رہے ہیں، اسی لیے میں نے یہ مسئلہ چھیڑا
اللہ نہ کرے کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، اور قربانی کے ایام بھی قریب ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس سال قربانی نہ کرے، ہماری اتنی عمر ہوئی، ہم تو قربانی کرتے چلے آئے ہیں، آگے بھی قربانی کریں گے، ایک سال نہیں کیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس سال ہم قربانی کے جانور خریدنے میں جو رقم لگانے والے تھے اس رقم کو کیا کرتے ہیں؟ جہاں زلزلہ آیا ہے، جہاں سیلاب آیا ہے تو وہاں دے دیتے ہیں۔ اور قربانی کی علت ان کے اپنے ذوم میں اور خیال میں یہ ہے کہ غریبوں کی کیا ہے؟ مدد کرنا ہے، حالانکہ قربانی کی یہ علت اور یہ حکمت ہے ہی نہیں۔ دلیل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو حکیم الامت تھے، تو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے متعلق فرمایا کرتے تھے، گل کو ناز ہے نزاکت پہ چمن میں، لیکن گل کو ناز ہے نزاکت پہ چمن میں، لیکن اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے۔ تو یہ حضرت تھانوی پر حضرت فرماتے تھے کہ بالکل صادق آتا ہے۔ حضرت تھانوی نے 2 دلیل دی ہے، عقلی دلیل، کہ اگر قربانی کا مقصد غریبوں کی مدد ہوتا تو پھر یہ حکم اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ نمبر 1، میں اور آپ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد ہم نے کسی غریب کو وہ جانور دے دیا کہ بھائی اس کو ذبح نہیں کرتے، غریب کو دے دیتے ہیں، وہ اس سے دودھ دوہے گا، دودھ سے بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا، پیسے جو ہیں وہ ملیں گے، اور جب کبھی بیچے گا تو اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا، پیسے ملیں گے۔ تو زندہ جانور اگر ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں جو قربانی کی نیت سے خریدا ہے تو قربانی ادا نہیں ہوگی، واجب ادا نہیں ہوگا۔ اگر غریبوں کی مدد مقصود ہوتی قربانی سے تو زندہ جانور غریبوں کو دینے کی وجہ سے قربانی اس کا واجب پورا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، بلکہ یہ مسئلہ بھی آپ جانتے ہیں کہ گابھن جانور خریدا ہے کسی نے، اور ابھی وہ جانور ہم قربان کرے اس سے پہلے وہ بچہ دے دیتا ہے، تو اس بچے کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت امام صاحب سے پوچھ لیجیے، باقی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو بھی جو ہے قربان کر دیا جائے گا۔ تو یہ مقصد ہی نہیں ہے غریبوں کی امداد، قربانی سے مقصود۔ دوسری دلیل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ اگر غریبوں کی مدد مقصود ہوتی قربانی سے تو شریعت مجھے اور آپ کو یہ حکم دیتی کہ قربانی کے جانور سے جو گوشت تمہیں حاصل ہوا ہے تو وہ پورا کا پورا اس کو صدقہ کرنا، غریب کو دے دینا یہ ضروری ہے، یوں کہتی شریعت، یا یوں نہیں کہتی کہ پورے کا پورا دے دو، تو کم از کم یہ تو کہتی کہ اس کا آدھا یا ایک حصہ غریبوں کو دینا ضروری ہے، تبھی تمہاری قربانی کا واجب ہی ادا ہوگا۔ لیکن شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے۔ ہم نے جو سن رکھا ہے کہ بھائی جو جانور ہم قربان کرے قربانی کا اس میں 3 حصے کرنے ہیں، وہ مستحب ہے۔ مستحب کا کیا معنی؟ کیا اس نے ویسا عمل تو ثواب ہے کہ ایک حصہ غریب کے لیے بھی رکھا، ایک اپنے لیے رکھا، ایک رشتہ داروں کے لیے، جان پہچان والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے رکھا، اس طریقے سے اس نے 3 حصے کر لیے، تو مستحب پہ عمل کیا تو ثواب ملے گا، لیکن نہیں عمل کیا تو گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے یہ کوئی مقرر نہیں کیا ہے۔ اگر غریبوں کی مدد مقصود ہوتی تو یوں کہا جاتا کہ بھائی گوشت غریبوں کے اندر کیا کر دیا جائے، وہ تقسیم کر دیا جائے۔ قربانی میں ہم پاتے گوشت، قربانی میں ہمیں ملتا ہے گوشت اور پاتے ثواب ہے۔ قربانی میں ہمیں ملتا ہے گوشت اور پاتے ثواب ہے، مثال اس کی ہم خرما و ہم ثواب ہے۔ تو اگر پورے کا پورا آدمی رکھ لے، اور بہت سے لوگ کرتے بھی ہے، فریزر اسی لیے ہم گھر میں بڑا رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر یہ پورا گوشت کیا کر لیا جائے،
ہاں کچھ دنوں تک وہی چلتا رہے، اس کو خریدنا نہ پڑے، تو بہرحال یہ ہرگز مقصود نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ورنہ آج کل یہ شوشہ پھیلایا جاتا ہے کہ بھئی اتنے سارے جانور جو ہیں قربان کرنے کا کیا فائدہ، کہ گوشت ویسے ہی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا بات جو ہے وہ لوگ بولتے ہیں۔ تو نہیں، خون بہانا یہ ضروری ہے، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت پوست یہ نہیں پہنچتا، بلکہ ہماری جو نیت ہے وہ پہنچتا ہے، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر اخلاص سے بھرا عمل ہے تو اس کو کیا کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے۔ اور یہی بات قرآن نے کہی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو عقل پسندی یہ تو ٹھیک ہے، عقل پرستی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور آج اسی کا دور ہے۔ وقت ہو رہا ہے تو جو ہے ایک بات ذہن میں آئی، اس کو کہہ کر ختم کرتا ہوں گفتگو۔ ہمارے حضرت خطیب الامت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس طرح سمجھاتے تھے، قرآن کریم کے بعد جو سب سے افضل کتاب کہی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف ہے۔ یہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ بعض لوگ ویسے اس جملے کو پسند نہیں بھی کرتے، تو خیر ان کے پاس اپنی وجہ ہے۔ تو اس میں آپ دیکھنا سب سے پہلا باب حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کیا لائے ہیں؟ بابو کیف کان بدء الوحی۔ تو حضرت یوں فرماتے تھے، پہلے تو ایک ہنسی کی بات سن لے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے ادارے میں، آپ کے مدرسے میں نجاری شریف کون پڑھاتا ہے؟ تو اس نے نقطے کے اندر پھیر پھار کر دیا، پھیر بدل ادھر ادھر اوپر نیچے کر دیا، تو بخاری شریف کو نجاری شریف اس نے کہہ دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ کتاب تمہارے لیے نہ جاری ہی ہے، نہ جاری ہی ہے، تو آپ گفتگو آگے جاری نہ رکھیں ہیں کہ نجاری شریف کون پڑھاتا ہے۔ تو فرمایا بس یہ نہ جاری ہی ہے، آپ خاموش رہ جائے یہی بہتر ہے۔ اور مدرسے میں طلبہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور اب بھی پڑھتے ہوں گے کہ بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہ آتی ہے بخاری۔ تو پہلا باب عام طور پر آپ دیکھیے ایمان کا باب ہوتا ہے، محدثین نے ایمان کا باب، یا کسی نے کتاب الصلاۃ کا لیا تو امام مالک نے نماز کے اوقات کو لیا، یا طہارت کا لیا۔ لیکن امام بخاری کی جو شان ہے اس میں یہ بھی منفرد ہے کہ کسی نے اپنی کتاب کو، کسی محدث نے اس سے شروع نہیں کیا کہ بابو کیف کان بدء الوحی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس میں پہلا لفظ ہی ہے کیف، تو جو بے کیف ہو وہ اس سے قریب ہی نہ ہو۔ مولانا اس میں کیف، اس کی بھی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے بخاری شریف پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ امام بخاری پہلے اس باب کو کیوں لائے؟ ایمان کا بیان بعد میں ہے، ساری باتیں بعد میں بیان کی ہے، اور جو بھی محدث پہلا باب کوئی قائم کرتا ہے، پہلا باب باندھتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی عظیم مقصد اس کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دین کی وہی باتیں معتبر ہوگی کہ جو وحی کے راستے سے، باب، وحی کے باب سے، وحی کے دروازے سے، وحی کے راستے سے جو آئے گی شریعت کی وہی بات ہوگی مولانا۔ ورنہ اگر دماغ کی اختراع ہے